وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ایمان والوں کی دعا کا ذکر سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو مولا کریم ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ مولا کریم جب تیرا فضل ہو جائے، تیری رحمت ہو جائے تو مولا کریم ہم پہ اپنا کرم کرنا اور ہمیں نیکوکاروں میں رکھنا، ہدایت والوں میں رکھنا، مولا کریم کبھی گمراہوں میں نہ کرنا۔ قرآن پاک کا دستور ہے، یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ جب ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے جنت کا ذکر ہوتا ہے تو کفار کے لیے دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایمان والوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے حالات دیکھو، ان جیسا ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بھی نعمتیں ہوں گی۔ اگر تم ایسا ایمان نہیں لاتے، اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے دوزخ کے ڈنڈے ہیں، دوزخ کا عذاب ہے، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ چنانچہ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ وہ تو اپنے ایمان کے معاملے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں یا گمراہ ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی خبر نہیں ہے، کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ لیکن کفار کا طریقہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ آیت میں بیان فرما رہا ہے، وہ لوگ اپنے مالوں پر، اپنی اولاد پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایمان والے تو اپنی اولاد کیا، مال کیا، وہ تو اپنے دل پر بھی بھروسہ نہیں کرتے کہ کب یہ کلٹی کھا جائے، کب یہ پلٹ جائے۔ لیکن کفار اس چیز پر اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ان کا بھروسہ اپنی اولاد پر ہے، اپنے مال پر ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اگر ہم کہیں پھنس گئے تو مال ہمارے کام آئے گا، اولاد ہمارے کام آئے گی اور ہم بچ کر نکل جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کرنے والے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اور آپ نے قرآن پاک کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی، لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ایک ضروری چیز کا بھی انکار کر دینا دین کی، بندہ ایمان والا نہیں رہتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لن تغنی عنہم اموالہم اولادہم من اللہ شیئا، اللہ فرماتا ہے ہرگز وہ دفع نہیں کر سکیں گے، دور نہیں کر سکیں گے ان کے مال، ان کی اولاد، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ نہ ان کے مال بچا سکتے ہیں، نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی نفی فرمائی کہ جو تم بھروسہ کر رہے ہو اپنے مالوں پر، اپنی اولادوں پر، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اور وہی جہنم کا ایندھن ہے۔ وقود النار، جہنم کا ایندھن کہا گیا۔ ایندھن وہ ہوتا ہے جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، ورنہ آگ میں آپ لوہا بھی ڈالتے ہیں، سونا بھی ڈالتے ہیں، کوئی چیز آگ میں پکا بھی لیتے ہیں لیکن اس کو نکال دیتے ہیں، لیکن جو کوئلے ہوتے ہیں، جو ایندھن ہوتا ہے، اس کو نکالا نہیں جاتا، اسی سے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سے ہی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو، جو کفار تھے، وہاں پر مشرکین تھے، ان کے لیے یہ آیات کا نزول ہو رہا ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ کر ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جیسا کہ آل فرعون والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے لوگوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فرعون کا حال دیکھو، اس سے پہلے لوگوں کا حال دیکھو، انہوں نے بھی جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ تو جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اس کی جو لاش ہے وہ عبرت کا نشان آج تک بنی ہوئی ہے۔ کوئی اگر عبرت پکڑنا چاہے وہ فرعون کی لاش کو دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آل فرعون کا یہ طریقہ تھا، وہ بھی جھٹلاتے تھے، اس سے پہلے جو قومیں ہوئیں وہ بھی جھٹلایا کرتی تھیں، لیکن ان کا حال دیکھو پھر کیا ہوا۔ ان کے حال سے تو تمہیں خبر ہے نا، تم نے ان کے واقعات سنے ہوئے ہیں، تمہارے بڑوں نے بتائے ہوئے ہیں، ان کا حال دیکھو پھر کیا حال ہوا فرعون والوں کا۔ کیا فرعون کا مال اسے بچا سکا غرق ہونے سے؟ کیا اس کی اولاد تو اس کی تھی نہیں، اس کے سپاہی تھے، اور جو اس کے متبعین تھے، پیروکار تھے، ماننے والے تھے، آل فرعون یہاں پر بتایا گیا۔ آل فرعون، یہاں پر آل فرعون کہا گیا، حالانکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، کیونکہ یہ فرعون جو تھا یہ ایسی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ جس سے اولاد ہو سکے۔ دبے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی طاقت، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن تھا کیا؟ ایسی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے، اور اس کی بیوی مومنہ تھی، مسلمان تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کَدَأْبِ آلِ فرعون، یہاں سے آل سے مراد اس کے سپاہی ہیں، اس کے درباری ہیں، اور اس کو ماننے والے ہیں، جو اسے سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے ماننے والے۔ ان کا حال دیکھو آل فرعون والوں کا کیا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے آل کا لفظ صرف رشتہ داری پر ہی نہیں بولا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو سچے دل سے مانتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی آل کہلاتا ہے۔ لیکن کوئی رشتہ دار ہو لیکن اگر وہ اس کا عقیدہ بگڑ جائے، ایمان اس کا خراب ہو جائے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تھا، اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ اس کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ رشتہ داری کٹ جاتی ہے، تعلق کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور جو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے تو پھر وہ آل کہلانے کا لائق نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہو گیا تو آل میں نہیں رہا۔ آل میں وہی رہتا ہے جس کے عقیدے ٹھیک ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسا حال فرعونیوں کا ہوا، ان کے ماننے والوں کا ہوا، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کا جو حال ہوا، کتنی بستیاں ہم نے الٹا دیں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ان کو، ہم نے کیسے کیسے عذاب دیے۔ قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ بھی دیکھو، اور جتنے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں ہوا وہ بھی دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کا کیا حال کیا، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم بھی کفار مکہ سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر تمہاری پکڑ بھی ویسی ہی ہوگی جیسے فرعونیوں کی ہوئی تھی۔ تو اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھنا، جو حال ان کا ہوا تھا اسی حال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہوتی۔ کتنے سال تک فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا تو پھر اس کے دن پورے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کو ڈھیل دی، بہت لمبی ڈھیل ملی۔ نمرود کو کتنی لمبی ڈھیل ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا، برباد ہو گیا۔ تو اس ڈھیل کو جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، میری پکڑ تو ہوتی نہیں ہے، سورج مجھے روشنی دیتا ہے، ہوا میرے گھر میں آتی ہے، کھانے کو میرے کو ملتا رہتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں اتنا بڑا گناہ گار ہوتا یہ چیزیں مجھے کیوں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
کہ بندے کو گناہوں پر جلدی پکڑ نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمجھ جا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر ایک آن کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ جب گناہوں کا پیالہ بھر گیا، خدائی کے دعوے کر کر کے تھک گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرائے، پرانی جتنی امتیں تھیں، پچھلی امتیں، نبیوں کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو پھر ان کا حال کیا ہوا؟ واللہ شدید العقاب، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرعون کی مثال پیش کی کفار مکہ کے سامنے۔ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا حال دیکھ لو۔ اگر تم بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے اور اس نبی کا انکار کرو گے، حق کو نہیں مانو گے، تو تمہارے لیے بھی خیر ہونے والی نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنگل میں ایک شیر تھا، ایک لومڑی تھی اور ایک بھیڑیا تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ چل کے شکار کرتے ہیں۔ تینوں نے شکار کیا۔ شیر نے نیل گائے ماری، جو لومڑی تھی اس نے خرگوش مارا، جو بھیڑیا تھا اس نے ہرن کا شکار کیا۔ جب تینوں نے شکار کر لیا تو شیر نے کہا کہ اس کو تقسیم کرو بھیڑیے سے۔ بھیڑیے نے کہا کہ بات سیدھی سیدھی ہے کہ جس نے جو شکار کیا ہے وہی کھائے۔ شیر کو کہا کہ تم نے نیل گائے ماری ہے تو تم نیل گائے کھاؤ، لومڑی کو کہا اس نے خرگوش مارا ہے یہ خرگوش کھائے، اور میں نے ہرن مارا ہے میں ہرن کھاؤں گا۔ شیر نے کہا واہ بھائی، ہرن کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، یہ بھیڑیا خود کھانے کے چکر میں ہے۔ تو شیر نے اس کا اپنا پنجہ مارا، اس پہ حملہ کیا اور بھیڑیا کا حال تمام کر دیا۔ لومڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر شیر نے لومڑی سے کہا کہ اب تم تقسیم کرو کہ ہم نے کھانا کس طرح ہے۔ لومڑی نے کہا کہ تم ایسا کرو شیر کہ تم صبح میں نیل گائے کھا لینا، دوپہر میں خرگوش کھا لینا، شام میں ہرن کھا لینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیر نے کہا لومڑی یہ تم نے تقسیم کہاں سے سیکھی؟ کہا بھیڑیے کا حال دیکھ کر۔ کس کا حال دیکھ کر؟ بھیڑیے کا حال دیکھ کر یہ تقسیم میں نے سیکھی، اس کا میں نے حال دیکھ لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ پچھلی امتوں کے احوال بیان فرما رہا ہے۔ فرعون کا ذکر فرماتا ہے، نمرود کا ذکر فرماتا ہے، جن جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ان سب کا ذکر فرماتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ان چیزوں سے عبرت پکڑ لو۔ اگر تم نے ان سے عبرت نہیں پکڑی، ان کا حال دیکھ کر اپنا حال اچھا نہیں کیا، تو پھر جس طرح بھیڑیے کا حال ہوا تھا تو پھر تم بھی اسی حال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو عبرت پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے، یہ واقعے ہم نے اس لیے بیان کیے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو پچھلوں کے حالات سن کر اس سے عبرت حاصل کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے، مومنوں کا کام ہوتا ہے۔ جو عبرت نہیں پکڑتا اور ایسے ہی زندگی گزارتا رہتا ہے، نافرمانی میں، گناہوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے، پچھلوں کے حالات دیکھ کر اپنے حالات اچھے نہیں کرتا، تو پھر وہ گھاٹے اور نقصان کا سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پچھلوں کا حال دیکھ کر اپنی حالت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔